السلام علیکم میرے پیارے بھائیوں، میری پیاری بہنوں۔ حدیث میں آتا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام دعا فرما رہے ہیں، بد نصیب ہے وہ شخص کہ جس کو رمضان المبارک کا مہینہ ملے اور پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہو، اور اس پہ آمین کہہ رہے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب خود سوچو کہ اس رمضان المبارک کے مہینے میں وہ لوگ جو اللہ کی نافرمانی میں مشغول ہوں گے، جن لوگوں کی داڑیاں مونڈنے کی عادت باقی رہے گی، جو لوگ گانے سننے کی عادت پہ مصر رہیں گے، جن لوگوں نے سود خوری اس مہینے میں بھی کرنی ہے، جن لوگوں نے اپنے پڑوسی کو اس مہینے میں بھی تکلیف پہنچانی ہے، جو لوگ اس مہینے میں بھی رشوت لے رہے ہوں گے، لوٹ مار ڈکیتی کر رہے ہوں گے، ماں باپ کی نافرمانی کر رہے ہوں گے، بیوی کے حقوق ادا نہیں کر رہے ہوں گے، شوہر کی نافرمانی اور بے توقیری کر رہی ہوں گی، وہ لوگ جو اپنے ارد و گرد رہنے والے لوگوں کو تکلیف پہنچا رہے ہوں گے، وہ لوگ جو کنڈے مار کے بجلی استعمال کر رہے ہوں گے، وہ لوگ جو پانی چوری کر رہے ہوں گے، رزق میں ملاوٹ کر رہے ہوں گے، ایک عام انسان کے مال کو اس تک پہنچانے کے لیے ناجائز پیسے وصول کر رہے ہوں گے، سیٹھ کے دیے ہوئے وقت میں اپنے جو کاروباری حضرات ہیں ان کے ساتھ کیے ہوئے معاہدات میں نافرمانی کر رہے ہوں گے، وہ سب کے سب لوگ کدھر جا رہے ہیں؟ وہ سب کے سب لوگ حضرت جبرائیل کی بد دعا کا شکار ہو کے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین کا شکار ہو رہے ہیں۔ سوچو کہ ہم کس بد نصیبی کو اپنے ذمے مول لے رہے ہیں۔ اللہ کی اس مبارک مہینے میں جہاں مغفرت کے پروانے بٹھتے ہیں، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا لے رہے ہیں۔ رحمت للعالمین کی بد دعا لینا بہت بڑی بات ہے۔ خدا کے لیے اپنے آپ کو بچا لو، خدا کے لیے اس ماہ مبارک میں توبہ کرو اپنے گناہوں سے۔ ماہ مبارک کی آمد ہے، اس کے آنے سے پہلے اللہ کو منا لو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنا لو، چہرے پہ داڑیاں سجا لو، جھوٹ غیبت چگلی زبان کی تمام تر تباہ کاریوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو، ماں باپ کے فرما بردار بن جاؤ، شوہر ہو تو بیوی کے حقوق ادا کرو، بیوی ہو تو شوہر کی فرما بردار بن کے رہو، اپنی اولاد کی اچھی تربیت کے لیے ان سے محبت پیار کرنے کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دو، اور جس سیٹ سے آپ تنخواہ لیتے ہو اس کے کام کو ایمانداری سے سر انجام دو، جس کسٹمر کو آپ مال فراہم کرتے ہو اس کو اچھے سے اچھی کوالٹی مناسب پیسوں میں فراہم کرو، معاشرے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا معاشرہ بناؤ، ایک محبت والا پیار والا معاشرہ بناؤ، جنگلی جٹ جاہل گواروں کا معاشرہ نہ ہو، بلکہ یہ معاشرہ ہو ایک سنت کے پیروکاروں کا، یہ معاشرہ ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں کا۔ زبان سے کہہ دینا کہ ہم حضور کے عاشق ہیں، یہ عاشقی نہیں ہے، بلکہ ان المحب لمن یحب مطیع۔ اب امام شافعی رحمہ اللہ کا یہ شعر ہے کہ محبوب کی اطاعت ہی اصل عاشقی ہے، اصل محبت ہے۔ تو خدا کے لیے اپنے نبی کے ساتھ دغا نہ کرو، نبی کی بد دعا، حضرت جبرائیل کی بد دعا اپنے سر مول نہ لو، اس ماہ مبارک کو قیمتی بنا لو اور اپنی زندگی سنت پہ لے آؤ، گناہوں کو چھوڑ دو، توبہ استغفار کر لو۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔